नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी बहुत बड़े स्कॉलर हैं और पाकिस्तान की अगर नुमाइंदगी की बात आती है तो उनका नाम सबसे पहले आता है। बहुत लोग उनको मानने वाले हैं, सुनने वाले हैं और उनका इल्म बहुत वसी माना जाता है इस्लाम के हवाले से। लेकिन उनका इल्म जो है वो भी अब हमको काफ़ी हद तक जो है वो डाउन ही नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके अकायद भी जो है वो काफ़ी हद तक गलत हैं, यानी कि वही शिरकिया अकायद हैं इन लोगों के जो अकायद मुख्तलिफ और उलमाए किराम के हैं। इसी चीज़ को हाईलाइट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। किस हवाले से किया है? क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने खुद इस बात को लोगों के सामने माना है कि तसव्वुफ की जो किताब है तज़किरतुल औलिया, वो किताब में जो वाक़यात नकल किए गए हैं वो वाक़यात हकीकत पर मबनी नहीं है। उसमें झूठे वाक़यात जो मुख्तलिफ इनके औलिया किराम हैं उनसे मंसूब किए गए, यानी कि ये किताब जो है ये सच्ची नहीं हम मान सकते। और इसमें बुजुर्गों की जो शतीहात को बयान किया गया है वो भी उन बुजुर्गों की तरफ मंसूब खुद से झूठी की गई है। इस बात को उन्होंने खुद माना है पब्लिकली तौर पर। इंजीनियर साहब ने इस बात को हाईलाइट किया है और उनको बकायदा शेम ऑन यू कहा है कि वो इस बात पर शर्म करे, बल्कि बकायदा जिस तरह से उन्होंने इस किताब को पब्लिकली तौर पर माना है कि ये किताब गलत है। और इनको आज से 52 साल पहले इस बात का इल्म हो गया था कि ये किताब जो है ये मंसूब की गई है, इसमें जो वाक़यात है वो गलत है और आज वो उसको लोगों के सामने बयान करें, तो इसीलिए उनको इसी तरह लोगों के सामने, पब्लिक के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने, अगर उनको इल्म हो गया था आज से 52 साल पहले, तो 52 साल लोगों को अंधेरे में रखा। जब हम किसी हकीकत को जानते हैं, खासकर इस्लाम के हवाले से हमको कोई सही नॉलेज है और लोग हमारे सामने किसी कहानी को, मनगढ़ंत किसी भी चीज को बयान कर रहे हैं, यानी कि वो अंधेरे में है या गुमराही में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको हदीस या कुरान की रोशनी में सही गाइड करें और उस शख्स को हदायत के रास्ते पर लाएं। लेकिन डॉक्टर साहब को इल्म था इस किताब के बारे में, 52 साल उन्होंने ये राज अपने सीने में दबा कर रखा। क्यों रखा, इस बात को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बिस्तामी रज़ियल्लाहु ताला उनके हवाले से कुछ गलतफहमियां लोगों में चलती हैं, कुछ अक़वाल उनकी तरफ मंसूब किए गए। मैं उनका जिक्र नहीं करता, जो समझने वाले हैं आप में से पढ़ने वाले समझ जाएंगे। वो अक़वाल गलत मंसूब है, वो अक़वाल गलत, याद रख लें। अच्छा, उनकी तरफ निस्बत करना अक़वाल का ये भी गलत है और बाद लोग उनकी जस्टिफिकेशन देते हैं, तावील करते हैं, वो भी गलत है। तावील करने की जरूरत तब होती है पहले उस कौल की सनद साबित हो कि वाकई उन्होंने ये कहा, सनद से ये कौल ही साबित नहीं है तो तावील करके ऐसे क्यों सब्जेक्ट को मुगालते में मुब्तला किया। इसको शतियात कहना दुरुस्त नहीं। उनका विलायत और मारिफत में मुकाम और मर्तबा इतना बुलंद था, शतियात छोटे दर्जे के लोगों की होती, जिन पर हालत जज्ब का गलबा होता है और कभी कभी वो होश से बाहर चले जाते हैं। ये बहुत इब्तदाई अहवाल होते हैं। बुलंद पाया आरिफ वलीउल्लाह, जो आरिफों का भी सुल्तान और इमाम हो, वो इससे कहीं दूर, शतियात उनकी गर्द में भी पीछे रह जाती, इनका मुकाम ऊंचा होता। और मैंने इनकी कुल कुतुब देखी, आप देखिए, यानी इनकी वफात जैसा कि मैंने अर्ज किया 234 के जमाने में हुई और बाजों के नजदीक 261 में। जो तज़किरे बड़े बड़े आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने, सूफिया और मुहक्किकीन ने लिखे आपके हालात पर इब्तदाई 200-300 साल तक, उनमें से किसी किताब में उन शतियात का सो कॉल्ड और उन अक़वाल का जिक्र नहीं है। इनसे यह साबित होता है कि वो अक़वाल आपके नहीं थे, वो फरमुदात आपके नहीं थे।
سب سے پہلی کتاب جو آپ کے زمانے کے بعد اپیئر ہوئی جس میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے اور مستند کتاب صوفیہ اور عارفین پر، وہ طبقات الصوفیہ ہے، امام ابو عبد الرحمن السلمی کی۔ امام ابو عبد الرحمن سلمی 325 ہجری میں پیدا ہوئے اور 412 میں آپ کی وفات ہے۔ گویا ان کی پیدائش حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے کوئی تقریباً 75 سال کے بعد ہے، ان کے زمانے کے بالکل قریب ترین۔ ان کی کتاب طبقات الصوفیہ ہے، اس کے اندر حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پورا چیپٹر ہے، اور ان سے بڑھ کر مستند تذکرہ اولیاء اور صوفیاء کا تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ طبقات سلمی، اور یہ امام سلمی خود نہ صرف صوفی اور ولی اللہ ہیں بلکہ محدثین کے امام تھے، امام بہقی کے بھی شیخ ہیں، امام بہقی کے استاد ہیں۔ اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، ہر تیسری چوتھی حدیث آپ سے روایت کی ہے امام سلمی۔ اور امام حاکم، یعنی اس جیسے پائے کے لوگ بالواسطہ بلا واسطہ آپ کے تلامذہ میں تھے۔ یہ ایک زمانہ ہے اور ان کا مرتبہ مسلم ہے، کوئی امام سلمی کے مقام و مرتبہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ محدث ہیں، صوفی ہیں، محقق ہیں، انہوں نے پورا چیپٹر بنایا ہے امام ابو یزید بستامی پر۔ آپ کی 100 قول جو شطیات کہہ کے ہم سمجھتے ہیں، اس کے کسی قول کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے حضرت باعزید بستامی کے وفات کے 75 سال یا 100 سال کے بعد زمانے تک ایسے کوئی اقوال فضا میں ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، زمین میں ان کا وجود نہیں تھا، کوئی چیز آپ کی طرف منسوب نہیں تھی، ورنہ امام ابو عبد الرحمن سلمی سب سے پہلے شخص ہوتے کہ تذکرہ ابو یزید بستامی میں لکھتے ہیں کہ مجھے تو 1971-72 میں پتہ چل گیا تھا کہ تصوف کی یہ کتاب تذکرۃ الاولیاء یہ بالکل جعلی کتاب ہے، اور وہ کہتے ہیں میں نے اس کا شروع کا جب چیپٹر پڑھا حسن بصری کا تو مجھے پتہ چل گیا کہ اس میں تو بڑے ایرر موجود ہیں۔ حسن بصری کو نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں بتایا گیا کہ وہ پیدا ہوئے، حالانکہ وہ تو تابعی ہیں۔ اس میں خیر ان سے تھوڑی غلطی بھی ہوگی، انہوں نے کہا نبی الاسلام کی وفات کے وہ 20 سال بعد پیدا ہوئے، 20 سال بعد نہیں پیدا ہوئے، وہ آلموسٹ 23 ہجری کے اندر نبی الاسلام کی وفات کے 12 سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ میں نے ڈاکٹر صاحب کی علمی اصلاح کی ہے اس حوالے سے، انہوں نے 30 ہجری بول دیا تھا، وہ 30 ہجری نہیں، وہ 23 ہجری ہے، اور وہ 20 سال نہیں بنتے، وہ 12 سال بنتے ہیں۔ اور خیر التابعین میں سے 110 ہجری میں فوت ہوئے حسن بصری، کوئی شک نہیں بڑی پرسنالٹیز میں سے ہیں۔ ان کے اوپر جو چیپٹر باندھا گیا نا، انہیں بھی صوفی ثابت کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، اور حبیب العجمی کا مرشد بتایا گیا ہے۔ حسن بصری کا چیپٹر وہ کہتے ہیں میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اس کو وہیں پہ رکھ دیا۔ حالانکہ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اس کتاب میں مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے ویسے کرنی کا چیپٹر ہے جس میں وہ دانت توڑنے والا جعلی واقعہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو کاش آپ ویسے کرنی والا چیپٹر پڑھ کے اس رزلٹ پہ پہنچ جاتے کہ یہ فراڈ ہے سارا۔ حسن بصری کے چیپٹر تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد صاحب سے ذکر کیا اس کا، تو ابا جی نے کہا کہ یہ کتابیں بدل چکی ہوئی ہیں۔ 71-72 کی بات کر رہے ہیں، میری پیدائش سے بھی 7-8 سال پہلے، لیکن بتا رہے کب ہیں؟ 52 سال کے بعد۔ شیم آن یو یار، تو نے 52 سال تک بے شرمی کے ساتھ صوفیاء کے دفاع میں مجرمانہ خاموشی اختیار کی، اور ہزاروں لوگوں کا ایمان سٹیک پہ لگتا رہا اور تو یہ تماشا دیکھتا رہا۔ خود کہا انہوں نے اس میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے واعظین جو بیان کرتے ہیں میں بھی سنتا رہتا ہوں، تو یہ تو کتاب ہی ثابت نہیں ہے۔ 52 سال بعد ہماری اس دعوت کی ہیٹ جب ان تک پہنچی ہے نا، ان کے قریبی لوگ ان کو چھوڑ گئے نا، اور صوفیاء کا سارا ڈھونگ ان کے اوپر کھلا ہے، تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بندریا کے جب پاؤں جلتے ہیں نا وہ اپنے بچے لیتی ہے پاؤں کے نیچے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارغ کرو کتابیں،
اور کہہ رہے ہیں مجھے تو 52 سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا. واہ واہ، 52 سال تک خاموشی. اب کون سی ایسی تبدیلی دنیا کے اندر آ گئی ہے کہ تمہیں 52 سال بعد یہ راز لوگوں پہ کھولنا پڑا ہے؟ تو ٹھیک ہے قبر میں سال لے جاتے ہیں. اور کون سا گن پوائنٹ والا معاملہ تھا؟ زندگی موت کی کشمکش بھی نہیں تھی، صرف اپنے فرقے کی، صوفیاء کی، دین تصوف کی حفاظت کا معاملہ تھا. کیونکہ یہ پورے کا پورا دین تصوف جن کتابوں پہ کھڑا ہوا ہے ان میں سے ٹاپ آف لسٹ اگر 10 کتابیں گنی جائیں نا، ان میں ایک تذکرۃ الاولیاء ہے. اور اگر فیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ پہلے نمبر پہ ہے کتاب دنیا میں، فیم کے اعتبار سے. جس طرح شیعہ کے ہاں فیم کے اعتبار سے پہلے نمبر پہ نہج البلاغہ ہے، لیکن کتاب کی ورتھ کے پوائنٹ آف ویو سے علمی حلقوں میں وہ اصول الکافی ہے. لیکن نہج البلاغہ کا ہر شیعہ کو پتا ہے، اصول الکافی کا کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہاں پہ بھی فیم کے اعتبار سے پوری دنیا میں جتنی تصوف کی کہانیاں ہیں بزرگوں کی، خواہ وہ افریقہ کے صوفی بیان کرتے ہوں یا انڈونیشیا کے یا عرب کے صوفی بیان کریں یا سب کانٹیننٹ کے، پیچھے ان کے پاس سورس ایک ہی کتاب ہے، تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین عطار المتوفی 627 ہجری. اور ڈاکٹر صاحب نے تو جان چھڑائی ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ یہ 800 سال میں کس نے دعویٰ کیا ہے یہ کتاب فرید الدین عطار کی ہے ہی نہیں ہے؟ کسی کا دعویٰ نہیں ہے، سب اسے کوٹ کرتے ہیں. جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات بھی سنی. ڈاکٹر صاحب خود اقرار کر رہے ہیں اور ہزاروں کا لوگوں کا مجمع ہے، جن میں خواتین بھی ہے، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور بہت بڑے بڑے عالم اس میں بیٹھے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کی بات کو بہت ہی زیادہ غور سے سن رہے ہیں. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ ان کو آبجیکشن نہیں کر رہا. کسی بندے نے اٹھ کر، ایک عام مسلمان کو تو آپ چھوڑیں، اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، اتنی بڑی ہستیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوئی. یہیں پر آ کر ہم لوگ خطا کھاتے ہیں، یہیں پر آ کر مسلمان گمراہی پہ آتا ہے، یہیں پہ آ کر مسلمان جو ہے وہ اللہ کا دیندار بن جاتا ہے کہ جب ہم ایک چیز کو غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں تو ہم اس پر حق کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے. اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، اور بڑی توجہ سے ڈاکٹر صاحب کی بات کو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات کیا، ڈاکٹر صاحب کے اس گناہ کے اقرار کو سن رہے ہیں جو انہوں نے 52 سال تک کیا ہے. یعنی کہ اگر ان کو اس چیز کے بارے میں پتا چل گیا تھا، اسلام کی اتنی بڑی، اور وہاں پر اسلام داؤ پہ لگا ہوا تھا، کیونکہ 52 سال میں کتنے لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی وجہ سے گمراہی کے راستے پر گئے ہوں گے، کتنی دنیا ہوگی یہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کہانیوں کو سننے والے اور ان پر ماننے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو دبا کے رکھا. اب یہاں پر آ کر مسلمان خطا کس طرح سے کھاتا ہے، یہاں پر گمراہ کس طرح سے ہوتا ہے کہ اتنے بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، اتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی بندے کی حق کی بات کہنے کی یہ ضرورت نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب سے اٹھ کر یہ کوئی بندہ نہیں کہہ سکا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو 52 سال سے پتا تھا اس بات کا تو آپ نے اس بات کو کیوں چھپایا. حق کی بات کہنے سے ہر بندہ ڈرتا ہے، لیکن ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہمارا اسلام، ہماری حدیث تو ہمیں یہ کہتی ہے کہ ایمان کا وہ کمزور ترین حصہ ہے کہ اگر ہم کسی ظلم کو، کسی چیز کو، کسی زیادتی کو، کسی غلطی کو دیکھ رہے ہوں اور اس کو صرف اور صرف اپنے دل میں برا جانیں اور اس کو زبان سے بھی ادا نہ کریں، حالانکہ ہم اس کو زبان سے ادا کرنے کا حق بھی رکھتے ہوں اور ہمارے پاس وہ سورس بھی ہو کہ ہم کم از کم اس کو زبان سے کہہ سکتے ہیں. لیکن لوگ آج کل کیا کرتے ہیں، زبان سے ہم لوگ ایک بار لازمی حق کی بات کریں، لیکن زبان کے ساتھ ہم خاص کر جو اسلام کے بارے میں چیز ہو، جو توحید کے بارے میں چیز ہو، جو کسی بھی اس حوالے سے ہو جو کہ ہماری بیس ہے اسلام پر، اس چیز کو ہم کم از کم ایک بار زبان سے دوسرے کو منع کریں، اس کو، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، اس چیز کو غلط تو مانیں، اس کی غلطی تو نکالیں ہم، لیکن نہیں، ہمیں یہ جرت ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. لوگوں سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم خدا سے نہیں ڈرتے. جب ہم خدا سے ڈریں تو ہم میں آٹومیٹکلی طاقت آ جاتی ہے حق کی بات کہنے کی اور لوگوں سے بے خوف ہونے کی. جب ہم اپنے رب کی ذات سے ڈریں گے کہ یہ لوگ نہ تو ہمارے کوئی رازق ہیں، نہ ہماری زندگی اور موت کے ذمہ دار ہیں، یہ لوگ، میرا مالک، میرا رازق تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا. جب ہم میں یہ قوت، یہ ایمان آ جاتا ہے تو پھر ہم دنیا سے نہ ڈر ہو کر صرف اس ذات سے ڈرتے ہیں اور ہر بات کو بے خوف کہہ دیتے ہیں. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم اتنے بڑے عالم کے سامنے ہو کر کیا کہیں. بھائی عالم بڑا ہو یا چھوٹا ہو، انسان بڑا یا چھوٹا تو ہوتا ہے اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے ایمان کی وجہ سے.
अगर एक आलम ने इतनी बड़ी गलती की है तो हमने ये तो नहीं सोचना कि वो बड़ा है, हम उसकी गलती को हाईलाइट ना करें, हम उसको कहें ही ना। इस तरह तो हम खुद भी उस चीज में इन्वॉल्व हैं, इस तरह तो हम खुद भी फिर गुनाहगार हैं साथ में बराबर के। लेकिन इनकी इस गलती को फिर सुनने के बाद हाईलाइट किसने किया? इंजीनियर साहब ने। उन्होंने उनको शर्म महसूस करवाई है और उनको कहा है बकायदा भी। लेकिन इंजीनियर साहब के उस चीज को हाईलाइट करने के बाद डॉक्टर साहब को या तो शर्म महसूस हुई या उनके ज़मीर ने आवाज दी, कम से कम उन्होंने लोगों के सामने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि ये चीज मुझे पता थी। माफी उन्होंने फिर भी नहीं मांगी, माफी उनको मांगनी चाहिए और बकायदा माफी उनको मांगनी चाहिए, ताकि अल्लाह के सामने भी वो सुरखरू हो और लोगों को भी पता चले कि ये चीज गलत है और हमने इसके पीछे नहीं चलना, हमने भी हिदायत हासिल करनी, हमने भी तौबा करनी। इंजीनियर साहब हमें इस तरह की चीजों को बताते रहते हैं कि जो चीजें इन लोगों की गलतियां हैं उनको हाईलाइट करते हैं। ये लोग खतरा महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, कि दुनिया क्या कहेगी कि हम इतने बड़े आलम हैं और हमको पता नहीं चला या हमारे बुजुर्गों को पता नहीं चला। भाई अगर पता चल गया है अब तो आप लोग उससे तौबा कर लें। अब तौबा कर लें, अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाला है। आपके साथ कितने लोग गुमराह हुए हैं या हो रहे हैं, इस बात का आपको बखूबी अंदाजा है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिए कि डॉक्टर साहब की ये गलती जो हाईलाइट की है इंजीनियर साहब ने, आप इस गलती के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।